بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس میں جتنے لوگ آن لائن حاضر ہیں، میرے کلاس میں ویڈیو پر بہت سختی کے ساتھ پابندی ہوتی ہے، سب لوگ اپنے ویڈیو بند کر دیں، کیمرہ کوئی بھی چالو کر کے نہ رکھے۔ یہاں پر اس میں آن لائن کلاس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جو کیمرہ چالو رکھتے ہیں اور میرے منع کرنے کے بعد بھی بند نہیں کریں گے، ان کو ریموو کر دیجیے گا۔ سہی صاحب کیمرہ نہیں بند کرتے ہیں تو ریموو کر دینا۔ ریاض الدین خان کون ہے؟ کیمرہ بند کیجئے۔ جی، کیمرہ کوئی بھی کلاس میں چالو نہ رکھے۔ آج یہ پہلی کلاس ہے، گفتگو ضروریات دین سے متعلق کرنی ہے، لیکن بہت سارے احباب جو ہے نئے شامل ہوئے ہیں، تو اس بنیاد پر آج جو پی ڈی ایف بھیجی گئی تھی، ہم بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کا ہی وقت ہے۔ یہ آج جو پی ڈی ایف بھیجی گئی تھی، اس میں سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوگا بنیادی اور ضروری باتیں۔ تو اس پی ڈی ایف کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں بنیادی اور ضروری ہیں، اور اسی میں 2 سوال بہت خاص ہے، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت۔ کچھ چیزیں میں ریوائز کروں گا، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، یاد دہانی ہو جائے گی۔ اس کو بند کر دیجئے، کھڑکی بند رکھیے۔ وہ کھڑکی پھر چالو رہے گی تو ایک تو یہ گلیوں کا شور جو ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ آج کے اس پی ڈی ایف میں ٹوٹل 21 سوالات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 21 سوالات۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے ہفتے بغیر پی ڈی ایف کے کوئی نہیں آنا، اس لیے کہ یہاں کسی کی شادی کی دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم پڑھنے آ رہے ہیں، اور اگر پڑھنے آ رہے ہیں تو اسی سلیقے سے، اسی ڈھنگ کے ساتھ آئیے، تو ہی پڑھائی کا لطف ہے۔ خالی کھانا پوری کرنا اور ٹائم پاس کرنا یہ بند کر دیجیے۔ لہٰذا پی ڈی ایف بھیجی جاتی ہے، پی ڈی ایف کے بغیر کوئی نہ آئے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا، بتاؤں گا، میں کچھ چیزیں ٹک لگواؤں گا آج۔ آپ کہاں ٹک لگائیں گے؟ آپ کہاں دیکھ کر کے پڑھیں گے؟ یہ موبائل کا سہارا بھی بند کیجیے۔ بھی پی ڈی ایف نکال کر کے ساتھ میں، میرے پاس یہ اتنا بڑا موجود ہے پھر بھی نکلوایا ہوں، اس لیے جو ہے یہ ساتھ میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سب کے ساتھ ہے۔ جو آن لائن کلاس میں شامل ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایف پرنٹ آؤٹ کی شکل میں آپ کے سامنے موجود رہے،
کیونکہ جب میں کوئی چیز ٹک لگواؤں گا تو آپ کو پینسل سے ٹک لگانے میں بہت آسانی رہے گی۔ اب اس میں دیکھیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے طلبہ پہلے سیشن میں تھے تو وہ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، دوسرے سیشن میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی آسانی کے لیے میں یہ چیزیں دہرا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، فرض علوم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جن علوم کو سیکھنا فرض ہے انہیں فرض علوم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے؟ جواب، وہ 5 طرح کے علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سے 5 علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے؟ جواب، اسلامی عقائد و نظریات، عبادات، معاملات، منجیات، مہلکات، یہ 5 طرح کے علوم جنہیں عقیدہ بھی کہتے ہیں، عبادت اور معمولات، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پھر منجیات یعنی اچھے اخلاق، اور مہلکات یعنی برے اخلاق، یہ 5 طرح کے علوم جو ہیں سیکھنا فرض ہے۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ بند کر کے پہلے آیا کیجئے، بالکل جہاں یہاں پہ مذاق سمجھ کر کے رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ بند کرو دروازہ، ابھی کوئی نہیں آئے گا، بند کرو دروازہ۔ پڑھانے والے کو اتنی فکر ہے کہ وہ صبح سے لگا رہے، یہاں پڑھنے والے کو فکر نہیں ہے، جبکہ پڑھنے والوں کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ دروازہ نہیں کھولنا، کسی نے کہا تھا آپ سے اٹھنے کے کھولنے کے لیے؟ کیوں گئے کھولنے کے لیے؟ بند دروازہ۔ 10 بجے تک جو آئے گا ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو جائے۔ تو سوال نمبر 3 ہمارا چل رہا تھا، وہ کون سے 5 علوم ہیں جن کو سیکھنا فرض ہے؟ جواب، اسلامی عقائد و نظریات، اسلامی عقیدہ سیکھنا فرض ہے۔ دوسرا علم کون سا ہے؟ عبادت کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تیسرا علم کون سا ہے؟ ہمارے آپسی معاملات، جس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، یہ سارے معاملات، اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ چوتھا ہے منجیات یعنی اچھے اخلاق، ان کا علم سیکھنا فرض ہے تاکہ بندہ اچھے اخلاق کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کرے۔ پانچواں ہے مہلکات یعنی برے اخلاق، تاکہ بندہ ان برے کاموں سے بچے اور اللہ کی ناراضگی سے وہ محفوظ ہو سکے۔ ٹھیک، یہ 5 طرح کے علوم ہیں جنہیں سیکھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 4 میں عقیدے کی تعریف کی گئی ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، عقیدہ کا لغوی معنی ہے، لفظ عقیدہ عقدن سے منا ہے، اور عقدن کا معنی ہے جم جانا، باندھنا یا گرہ یعنی گانٹھ لگانا۔ لغوی اعتبار سے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ شریعت میں عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا، شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے، امور یعنی ان دینی چیزوں کا جو دین میں ہیں، ان کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ اور تردد کے پختہ ہو جائے، کیونکہ دین کے کسی بھی معاملے میں شک و شبہ اور تردد کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ عقیدے کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 5 میں ایمان کی تعریف، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان کا ایک لغوی معنی جو ہے تصدیق کرنا یعنی سچا ماننا، اور ایک معنی امن دینا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے کیا کر لیتا ہے؟ وہ بچا لیتا ہے، اسی لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو اچھے عقیدے اختیار کرے وہ ایمان ہے، اور اختیار کرنے والے کو مومن۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان سے مراد کیا ہے؟ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، یعنی دین میں ضروری ہیں۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو خود مطالعہ کرنا ہوگا، اور میرا جو پہلا سیشن کا لیکچر موجود ہے اس کو سننا ہوگا، کیونکہ میں یہ صرف جو ہے دہرا رہا ہوں، اور میرا جو اصل سوال ہے جو آج کی پڑھائی ہے وہ ضروریات دین ہے۔ میں ادھر آنے کے لیے میں صرف اس کو دہرا رہا ہوں۔
سوال نمبر 6، عقائد کا علم سیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 صفحہ 623 پر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ اب جواب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے عقائد کا علم سیکھنا انتہائی ضروری امر ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے، یعنی جتنے فرض ہیں ان سب فرضوں میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ بنیادی عقیدے کا علم حاصل کرے۔ کون سے عقیدے؟ جن سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار یا جن کے خلاف جانے سے بندہ کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ ان عقیدوں کو ضرور سیکھے کہ اس کو میں مانوں گا تو مومن بنوں گا، سنی بنوں گا، نہیں مانوں گا تو کافر یا گمراہ ہو جاؤں گا، تاکہ وہ سنی رہے اور کفر اور گمراہی سے اپنے آپ کو وہ بچا سکے۔ سوال نمبر 7، عقیدے میں 2 امام ہیں۔ جس طرح فروعی مسائل میں 4 امام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہم لوگ حنفی ہیں، اسی طرح عقیدے میں بھی کتنے امام ہیں؟ 2 امام ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ ابو الحسن اشعری کے ماننے والوں کو اشعریہ کہتے ہیں، ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ حنفی جو حضرات ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے جو ہیں، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ عقیدے میں کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں، ابو منصور ماتریدی کے۔ تو ہم لوگ حنفی ماتریدی ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ حنفی نہیں ہوتا، حنفی ماتریدی، تو ہم لوگ حنفی ماتریدی ہیں۔ سوال نمبر 8، اب یہاں سے آپ دھیان دیجئے، سوال نمبر 8 سے جو حضرات آن لائن شامل ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، جو نئے لوگ ہیں وہ خاص طور سے یہاں سے سوال نمبر 8 سے دھیان دیں، باقی سوال نمبر 7 تک مطالعہ کریں، اور جو میرا لیکچر ہے پہلے کا وہ سن لیں آپ لوگ۔ سوال نمبر 8، اچھا یہ جو پہلے ہم نے بنیادی اور ضروری باتوں کی PDF آپ تک ایک پہنچائی تھی، اس میں آج ہم نے کچھ چینجنگ کی ہے۔ اصل میں علم کی دنیا ہے ہی ایسی کہ جتنا اس میں غوطہ لگاؤ بندہ اتنا ہی اس کی تہ تک جاتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں میں نے اور مفید پائیں تو میں نے اس کو ایڈ کرنا چاہا، شامل کرنا چاہا، جو بہت مفید ہے۔ سوال نمبر 8، اسلامی عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسلامی عقیدوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اسلامی عقیدوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ نمبر 1 اصول عقائد، نمبر 2 فروع عقائد۔ دین میں کچھ اصول ہیں، یعنی وہ مضبوط دلیلوں سے، یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی دلیلیں۔ اب جو فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں عبارتیں ہیں میں وہ پیش کروں گا تو آپ کے سر کے اوپر سے چلی جائے گی بات۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی دلیلیں جو ہوتی ہیں، یعنی بالکل قطعی الدلالہ، ان دلیلوں کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان دلائل سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں وہ اصول عقائد کہلاتے ہیں۔ ابھی آگے آپ تاریخ پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی یہ بتائیں اسلامی عقیدوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ پہلی قسم ہے اصول عقائد اور دوسری قسم ہے فروع عقائد۔ ٹھیک، اصول عقائد، فروع عقائد۔ سوال نمبر 9، اب فروع عقائد کو بھی آپ رہنے دیجئے، ابھی ہم اصول عقائد پہ بحث کرتے ہیں۔ اب یہ فروع عقائد پر بحث پتہ نہیں آگے کون سے ہفتے آئے گی، میں نہیں بتا سکتا ابھی۔ عقائد، اسلامی عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ اصول عقائد۔ دوسرا کیا ہے؟
فروع عقائد. فروع عقائد بعد میں سمجھنا، ابھی سمجھنا ہے اصول عقائد. اسلامی عقیدے کی پہلی قسم جو ہے اصول عقائد، یعنی اسلامی عقیدوں کی دو قسمیں، اصول عقائد، فروع عقائد. پھر اصول عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 9، اصول عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب نمبر 9، اصول عقائد کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات اہل سنت. اب دیکھیں، میں نے آپ نے میرا اعلان سنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بندہ انکار کرے تو کافر. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ضروریات دین. کچھ چیزیں ایسی ہیں بندہ جن کا انکار کرے تو گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ضروریات اہل سنت. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بندہ انکار کرے تو نہ کافر ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم جیسے اہل سنت کے یہاں کچھ چیزوں کا معمول ہوتا ہے، فاتحہ ہے، قیام ہے نا، عرس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا انکار اگر کوئی کرے، لیکن اب اس پر بھی گفتگو ہے، بہت اچھی گفتگو ہے، لیکن جب ہم فروع عقائد پڑھیں گے تب انشاءاللہ تعالی بہت لطف آئے گا اس کو سمجھنے کے لیے. فی الحال اسلامی عقیدے کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اصول عقائد. اصول عقائد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت. اس سے پہلے ہم نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا تھا اسلامی عقیدے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی عقائد کی 2 قسمیں، لیکن اب اس میں تفصیل کر کے، کیونکہ ہم نے معمولات اہل سنت کو ایڈ کیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی تفصیل کر کے آج آپ کے سامنے پیش کیا. سوال نمبر 10، اب یہ جو ضروریات دین ہے، ضروریات اہل سنت ہے، کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 10 ہے، ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ جواب نمبر 10، اب یہ جو تعریف یہاں پر میں نے لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں، دیگر فتاوا میں تو بہت ہی سخت تعریف ہے، لیکن یہاں میں نے وہ تعریف لکھی ہے جو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں. اب یہ ضروریات دین لفظ ہی بتا رہا ہے، ضروریات کہتے ہیں کمپلسری، یعنی دین میں جو چیزیں کمپلسری ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین. یعنی اب ان کو ماننے سے ہی دین بنتا ہے، اور نہ مانے تو بندہ کفر کی حالت میں رہے گا. اب جس کو ماننے سے ہی بندہ دیندار بنے گا، مومن بنے گا، وہ چیزیں ضروری تو ہوں گی نا. اسی لیے اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ضروریات سنی نہیں کہا جاتا ہے، ضروریات اہل سنت نہیں کہا جاتا ہے، ضروریات دین کہا جاتا ہے. یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر بندہ ان چیزوں کو نہ مانے تو دین میں داخل ہی نہیں ہوگا، مسلمان ہی نہیں ہوگا. وہ آگے سنی بننا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. جو محل کے بلند دروازے میں داخل ہی نہ ہوا ہو، وہ محل کے کسی خاص کمرے کے دروازے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک محل ہے، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، اب ان کمروں میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے محل کے بلند دروازے سے آپ کو اندر آنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ضروریات دین کو مانے گا، تب جا کر کے وہ سنی ہو سکتا ہے. اگر ضروریات دین کو ہی نہ مانے تو وہ سنی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ضروریات دین کا لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں دیندار بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے کیا ہیں؟ کمپلسری ہیں، ضروری ہیں. اب کیا ہیں وہ؟ فرماتے ہیں ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں. یہاں خاص اور عام سے مراد کیا ہے؟ خاص سے مراد علماء ہیں، اور عام سے مراد وہ عوام جو علم سے دوستی رکھتی ہے، وہ عوام جو علماء کی صحبت میں بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے،
رہا مسئلہ کبھی کبھار ہمارے کچھ لوگ پوچھتے ہیں حضرت جو جنگلوں میں ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ لوگ تو یہ سب جانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ مومن نہیں ہیں؟ تو ان کے لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جو جنگلوں میں ہے نا، جو نہ عالم ہے نہ علماء کی صحبت میں ہیں، بالکل جاہل ہیں، جنگلوں میں پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ وہ یہ کہیں جو دین میں ہے سب حق ہے. سمجھے؟ جو دین میں ہے سب کیا ہے؟ حق ہے. وہ اتنا عقیدہ رکھیں گے مومن ہونے کے لیے کہ جو اسلام ہے سب سچا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کس کے لیے ہے یہ؟ جو جنگلوں میں پہاڑوں میں رہ رہے ہیں. ہم لوگ تو بھی مسجد میں ہے نا، ہم لوگ جنگلوں پہاڑوں میں نہیں رہ رہے، اس لیے ہم لوگ کو یہ جاننا ضروری ہے. تو ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ کا ایک ہونا ہے نا، انبیاء کرام علیہم السلام کا نبی ہونا، ان کی نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، قیامت کے دن اٹھایا جانا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ہونا وغیرہ. مثلا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے. میں نے ابھی بتایا نا، ضروریات دین ان عقیدوں کو کہتے ہیں جو قرآن کی مضبوط دلیلوں سے ثابت ہو. نماز کیا ہے؟ ضروریات دین ہے. قرآن پاک میں کتنے مقام پر نماز کا ذکر آیا ہے؟ کوئی ان دلیلوں کو توڑ سکتا ہے؟ کوئی اور مانا کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کا ایک ہونا ضروریات دین میں سے ہے. قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. قرآن کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے اللہ ایک ہے. کوئی دلیلوں کو توڑ سکتا ہے؟ تو ایسی دلیلیں جو قطعی الدلالہ ہوں، یعنی ان دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، ان دلیلوں سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین کہتے ہیں. اور سمجھ میں آئی؟ بہت ہی اعلیٰ درجے کی یعنی اس میں کوئی کسی قسم کے ہیرے پھیری جو ہے کر نہیں سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی تعویل نہیں کر سکتا ہے، کوئی دوسرا معنی. اب بتائیے، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں نا. اب قرآن میں لفظ صلاۃ آیا ہے جس کا معنی نماز ہے. کوئی آ کر کے کہہ سکتا ہے نہیں یہاں صلاۃ کا معنی یہ ہے، یہاں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، یہ مراد نہیں لیا جا سکتا ہے. تو جو بہت ہی اعلیٰ دلیلوں سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں ان عقیدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات دین کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اتنے مضبوط دلیلوں سے جو عقیدے ثابت ہوں اس کا انکار بھی بہت سخت حکم رکھے گا. سوال نمبر 11، ضروریات دین کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب، ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار. فار ایگزامپل 100 ضروریات دین ہیں، 99 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا ہے، کافر رہے گا یا مسلمان رہے گا؟ کافر ہو جائے گا. ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار، بلکہ ان میں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 99 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر. مسئلہ یہ ہے کہ 100 کو مانتا ہے لیکن 99 کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ مانتا ہے، 100ویں کو بھی مانتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا شک رکھتا ہے، یار ایسا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہوگا، یہ شک رکھتا ہے. سمجھے؟ یعنی 100ویں کا انکار نہیں کر رہا، وہ 100واں جو ضروری ہے دین کے اندر اس کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں شک رکھ رہا ہے. تو فرمایا یہ بھی کفر قطعی ہے، کفر قطعی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. جیسے کوئی شخص اگر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہو، مانتا ہو، مگر نماز جو فرض ہے اس کا انکار کر دے، یا حضور آخری نبی ہیں اس کا انکار کر دے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. نماز کو فرض ماننا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، دونوں باتیں ضروریات دین میں سے ہیں.
اس میں ایک نوٹ ہم نے لگایا ہے جو فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ جو ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرے تو کسی بھی ایک کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن وہ ایسا کافر ہے کہ اگر اس کے کفر کو، مثال کے طور پر کسی بندے نے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب وہ ایسا کافر ہوا، تم کو پتا چلا کہ اس بندے نے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اب جاننے کے بعد اگر آپ نے اس کے کافر ہونے میں شک کیا، آپ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہو؟ نہیں. لیکن آپ نے اس کو مومن جانا جس کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ اس بندے نے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے، اور انکار کر کے وہ کافر ہو گیا. اب آپ پر یہ لازم تھا کہ آپ اسے کافر مانیں، لیکن آپ نے اس کو کافر نہ مانا تو آپ بھی کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے. یہ اتنا. اسی لیے وہابیوں کے بارے میں اور دیوبندیوں کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ایسے کافر ہیں. علماء عرب، علماء عجم کا فتویٰ ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. ان وہابیوں، دیوبندیوں، خبیثوں کے جو کافر ہونے میں یا ان کے مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. دونوں باتیں. ہم دیوبندی کو کافر تو کہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں آخرت میں اسے عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی ہم یہاں کافر تو مان رہے ہیں، لیکن پھر شک کر رہے ہیں پتہ نہیں آخرت میں اسے عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا. من شک فی کفرہ وعذابہ، اگر اس کے کفر میں شک کیا تب بھی کافر، اس کے عذاب میں شک کیا تو بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے. قاسم نانوتوی دیوبندی نے باقاعدہ لکھا کہ اگر معاذ اللہ کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ ضروریات دین میں سے ہے. حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے. کیا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور دیگر دیوبندیوں نے نہیں لکھا کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال نماز میں آنا یہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے؟ یہ توہین رسول نہیں ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی توہین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں نماز تم نے دیکھا ہے؟ وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے، اب چاہے دین کے تمام ضروریات کو مانے، صرف حضور کو آخری نبی نہیں مان رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ضروریات دین کے انکار کرنے کا حکم. ضروریات دین کو ماننا ہے. ضروریات دین کو مان کر کے احسان نہیں کیا، چلو ایک مان لیا تو اس کے اوپر احسان کر دیا. تم پر اس کا احسان ہے کہ تم ضروریات دین، جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان سب کو مانو. اگر ایک کے بارے میں بھی انکار کیا، یا انکار نہیں بلکہ ایک کے بارے میں بھی شک کیا کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ ہے ضروریات دین کا مطلب. سوال نمبر 12، ضروریات اہل سنت، کیونکہ اصول عقائد کی دو قسمیں ہیں نا، کیا؟ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت. ضروریات اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ جواب، ضروریات اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ جو اہل سنت میں ضروری ہیں، یعنی جن چیزوں کو اہل سنت میں آنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو مانو گے تو اہل سنت میں آؤ گے، یعنی ان چیزوں کو مانو گے تو دو لفظوں میں بتا دوں سنی بنو گے. ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا کہ ضروریات اہل سنت
سے مراد یہ ہے کہ ان کا مذہب اہل سنت سے ہونا، یعنی جو چیزیں سنی بننے کے لیے ضروری ہیں ان چیزوں کا اہل سنت کے مذہب سے ہونا، کہ یہ ساری چیزیں اہل سنت میں ہیں، سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو۔ یہاں پہ عوام سے مراد عوام جو علماء کے قریب بیٹھتے ہیں، اور خواص سے مراد علماء کی جماعت ہے۔ جیسے عذاب قبر ہے، اعمال کا وزن وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو ضروریات اہل سنت، جو چیزیں سنی بننے کے لیے ضروری ہیں ان چیزوں کا عوام اور خواص کو علم ہونا چاہیے۔ آواز کلیئر نہیں ہے کیا؟ کلیئر ہے؟ آواز کلیئر آ تو رہی ہے، آن لائن والے ذرا سا انفارم کریں، آواز کلیئر ہے؟ چلے ٹھیک۔ تو عذاب قبر، قبر کا عذاب، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن عمل کا وزن کیا جانا، اگر کوئی بندہ قبر کے عذاب کا انکار کر دے کافر ہوگا، گمراہ ہوگا۔ بتائیے کتنا پتہ چل رہا ہے نا؟ ہمارے یہاں حال تو یہ کہ فاتحہ نہ دیا تو سیدھا کافر ہو گیا ہے نا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھ لو میرے عزیزو، کسی غیر کافر کو کافر کہنا اتنا بڑا جرم ہے، اس کا کفر تمہاری طرف پلٹ کر کے آئے گا، اس کا کفر تمہاری طرف پلٹ کر کے آئے گا۔ یزید جیسے خبیث پلید فاسق کے ظالم ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ پہ ظلم کروایا، لیکن اس کے بارے میں بھی کفر کا قلم چلاتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کا قلم خاموش رہا۔ یاد رکھ لیجیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے سنتے ہیں جب اس بدبخت نے نواسہ رسول کو شہید کروایا، لیکن اس کو کافر کہنے کے مسئلے کے اندر امام اعظم کا قلم خاموش ہے۔ اس کو مسلمان بھی نہیں کہا ہے، کافر بھی نہیں کہا ہے، چھوڑ دیا اللہ پہ، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم لوگ تو آج ہر کسی کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کافر ہیں انہیں کافر کہو، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے فاتحہ نہ دیا تو کافر ہو گیا، عرس نہیں منایا تو کافر ہو گیا، جبکہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ گمراہ بھی نہیں ہوگا بندہ، بشرطے کہ وہابی ذہن نہ ہو، ہے نا، وہابی ذہن نہ رکھتا ہو۔ بس یوں ہی ٹائم نہیں تھا، بندہ نہیں کر پایا، وقت نہیں تھا، نہیں کر پایا، تو بندہ تو گمراہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ سوال نمبر 13، ضروریات مذہب اہل سنت کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب، ضروریات مذہب اہل سنت کا منکر یعنی انکار کرنے والا بد مذہب گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ضروریات دین کا بھی پتا چل گیا، ضروریات دین کا حکم کیا ہے یہ بھی پتا چلا۔ ضروریات دین کا حکم کیا ہے؟ جلدی بتائیے، ضروریات دین کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ ضروریات اہل سنت کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ گمراہ بد مذہب ہو جائے گا۔ اب ضروریات دین کیا کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا کیا ہیں، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے چند مثالوں کے ذریعے سے، تاکہ آپ جانیں کہ یہ چیزیں ضروریات دین میں ہیں، یہ چیزیں ضروریات اہل سنت میں ہیں۔ چلیے دیکھیے،
पेज नंबर 4 पर सवाल नंबर 14, पेज नंबर 4 सवाल नंबर 14, इस पर देखें। जरूरियाते दीन क्या क्या हैं? जवाब नंबर 14, जरूरियाते दीन में दो चीजें हैं। एक वह जरूरियाते दीन है जिसका ताल्लुक अकीदे से है, और एक वह जरूरियाते दीन है जिसका ताल्लुक अमल से है। जैसे अल्लाह का एक होना, इसका ताल्लुक किससे है? अकीदे से है। नमाज भी तो जरूरियाते दीन है, इसका ताल्लुक किससे है? अमल से है। तो वो जरूरियाते दीन जिनका ताल्लुक अकीदे से था उसको हमने अलग बयान किया है, और वो जरूरियाते दीन जिनका ताल्लुक अमल से है उनका हमने अलग बयान किया है। अभी हम गुफ्तगू किस पर करेंगे? किस जरूरियाते दीन का? जिसका ताल्लुक अकीदे से है। ठीक, अब जो जरूरियाते दीन अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, यहां पर हमने जो है देखें 81 गिनाया है। 81 जरूरियात दीन के, अकाइद वाले। इनमें से एक का भी अगर इनकार किया, बाकी सबको मानता हो, तो मुसलमान रह जाएगा? काफिर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो 81 चीजें हैं, ये कोई आला हजरत के फतवे, आला हजरत के फतवे में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये 81 चीजें कुरान और सुन्नत की मजबूत दलीलों से साबित है। लेकिन अब हमारी ये गुफ्तगू जो है कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है ना कि सारे दलाइल यहां दिए जाए। यहां हमारी नीयत ये है कि महज आपके अकीदों को मजबूत किया जाए, बताया जाए, और आप समझें। वक्त आने पर आप दलीलें तलाश करें, दलीलें उलमा से मिलें, मुलाकात करें, उसको पढ़ें। अब इसमें बहुत सारी चीजों का ताल्लुक अल्लाह की जात से है। ये जो 81 जरूरियात हैं अकायद से मुताल्लिक, इनमें बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारे अकायद किससे मुताल्लिक हैं? अल्लाह से, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अंबिया किराम से। हमारे यहां जब हम अकीदा पढ़ाते हैं तो सबसे पहला कौन सा अकीदा पढ़ाते हैं? अल्लाह के एक होने का, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात से मुताल्लिक अकीदा हम पढ़ाते हैं। अब आप लोग टिक लगाइए अपनी अपनी जो है इसमें प्रिंट आउट के अंदर, जो PDF ऑनलाइन जो हजरात सुन रहे हैं वो लोग भी टिक लगाएं, क्योंकि आज मैं उन चीजों को गिनाऊंगा, इन 81 चीजों में जिनका ताल्लुक परवरदिगार आलम से। हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे ना, वो सारी चीजें एक साथ नहीं है, इसलिए मैं जो है ये करवा रहा हूं। PDF नहीं निकाले ना। आखिर में जो है ना, आने वाले हफ्ते से मुझे लड्डू मंगा के रखना पड़ेगा, ताकि आखिर में कम से कम कुछ तो आप लेकर के यहां से जाइए। PDF लाओगे तो PDF लाओगे भी, PDF लेके भी जाओगे, नहीं लाओगे तो हो सकता है यहां से लड्डू लेकर के जाओ। PDF कहां है? नहीं है। PDF है? टिक लगाओ। आज की PDF है ना? हाँ है ना, लगाने के लिए पहले नंबर पे टिक लगाओ। फटाफट मैं बोलता हूं, जल्दी जल्दी टिक लगाइए। एक जन सवाल कर रहे हैं, क्या सिर्फ 81 ही जरूरियाते दीन है? 81 ही पढ़ लीजिए, वही काफी है? हैं तो बहुत सारे, लेकिन इतने बयान हुए हैं ना, इतना याद रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमारे लिए हो जाएगा, काफी। पहले नंबर पे टिक लगाए। अच्छा, एक साथ जो है ना आप 27 तक लगाओ, एक लाइन से 27 तक लगाओ, जल्दी जल्दी। नहीं, ये मोबाइल में लिख लो 1 to 27 और क्या, एक साथ 27 तक लगा दिए।
یعنی یہ 27 ہوئے. 28واں جو ہے وہ 30 نمبر پہ لگاؤ، مردوں کو زندہ کرنا 30 نمبر پہ. 30 نمبر کے بعد میں آپ ٹک لگائیے 35 نمبر پہ 35. اس کے بعد ٹک لگائیے 36 پہ، پھر لگائیں 37 38 39 40 41 42 43 44 تک لگائیں. ایک سے لے کر کے 27 تک لگاتار ہیں، پھر 28 29 چھوڑ کر کے 30واں ہے، پھر 31 32 33 34 چھوڑ کر کے 35 سے کہاں تک ہے 44 تک. 35 سے لے کر کے 44 تک ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں سیدھا نشان لگائیے آپ جو ہے 70 پہ، پیج نمبر 5 71. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 40. 81 میں سے 40 ہو گئے جس پہ ابھی ہم نے ٹک لگوایا ہے. 1 سے لے کر کے 27 تک، اس کے بعد میں ٹک لگوایا ہے 30ویں نمبر پہ، پھر 35 سے لے کر کے 44 تک لگاتار، پھر اس کے بعد میں ہم نے ٹک لگوایا ہے کہاں پہ 70 پہ، اور پھر 71 پہ، ہے نا. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے 81 میں سے 40 جو اللہ تعالی کی ذات و صفات سے متعلق ضروریات دین ہیں. اندازہ لگائیں اب اس کے علاوہ جو 41 بچے اس میں انبیاء سے متعلق بھی ہیں، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. یعنی توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ہم سنیوں کے ہاں آج جو یہ خبیث وہابی توحید کا ٹھیکیدار بنتے ہیں، الحمدللہ ہم سنی حضرات کے یہاں بھی توحید کا عقیدہ سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس توحید کے عقیدے میں محبت رسول کی خوشبو موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھاتے ہم بھی توحید کا عقیدہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم حضور کی محبت کے بغیر نہیں پڑھاتے ہیں. ہم حضور کی محبت کی خوشبو اس میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کو توحید کا جام پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 40 چیزیں ہو گئیں. اب آپ ایک ایک چیزوں کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1، اللہ تعالی کا ایک ہونا. اگر کوئی 2 مانے تو بہت آسان ہے نا، یہ ضرورت ہے دین میں سے سب. اللہ کا ایک ہونا، 2 مانا تو، ایک کا انکار کیا تو ایک ہوگا ہی. ایک کو ماننا ہی ہے، 2 کو مانا تو بھی کافر، کسی کو نہ مانا تو بھی ایک کو ماننا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ ضروریات دین میں سے. نمبر 2، ذات و صفات میں شریک سے پاک ہونا. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے؟ اگر کوئی مان لے تو کافر ہو جائے گا. اللہ سنتا ہے، کیا اللہ جیسا بھی کوئی سنتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسا سنتے ہیں؟ اگر کوئی مانے تو اللہ دیتا ہے، کیا اللہ جیسا بھی کوئی دیتا ہے؟ کوئی مانے تو ذات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب ہمارے جو ہم نے توحید کا انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے آپ کو PDF پہنچائیں گے، اس میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں موجود رہیں گی. ابھی یہاں اختصار کے ساتھ سن لیں. ٹھیک ہے، تو ذات اور صفات میں بھی اللہ کا شریک کوئی ہو سکتا ہے؟
اگر کوئی شریک کرے تو مومن رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اچھا کیوں کافر ہو جائے گا؟ سیدھا بولیے نا، ضروریات دین کا انکار کیا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، بے عیب ہونا۔ اللہ کا بے عیب ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اللہ بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ ماننا ہمارے دین میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی اللہ میں عیب لگائے تو کیا مومن رہے گا؟ جن لوگوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یہ وہابیوں دیوبندیوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ کیا اہل ایمان کا عقیدہ ہے؟ یہ ہرگز اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب اللہ ہی میں عیب ہو جائے تو بندے کیسے بے عیب ہو سکتے ہیں؟ پھر بندے بھی عیب سے نہیں بچیں گے نا۔ اور اس کے بندوں کی یہ شان ہے کہ اس کے بندوں میں انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جو گناہوں سے معصوم ہے۔ جس کے بندوں کی یہ شان ہے، کیا معاذ اللہ وہ خدا بھی عیب دار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب ماننا، بغیر عیب کے ماننا، یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے۔ اگر کسی نے اللہ میں عیب مانا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 4، حوادث سے پاک ہونا۔ حوادث جانتے ہیں؟ ارے حادث پڑھا ہے، حادث۔ حادث یعنی نوپید، جو چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ کے علاوہ سب چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے۔ مکان، دکان، زمین، کوئی جگہ، اسی طریقے سے شکل، سکون، حرکت، یہ جتنے حوادث ہیں، یعنی جو چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بھائی مکان بعد میں وجود ہوا ہے نا، تو کیا اللہ کو مکان کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، یہ سب بعد میں وجود میں آئے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا محتاج ہے؟ نہیں۔ حوادث سے اللہ کا پاک ہونا، بہار شریعت میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل اور صورت، حتیٰ کہ تمام حوادث سے، یعنی جو چیزیں اللہ کے بعد میں ہوئی ہیں، اور اللہ کے بعد میں کون سی چیزیں ہوئی جو اللہ کے علاوہ ہیں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، حوادث کی علامات و آثار سے پاک ہونا۔ حوادث کی، ایک ہوتا ہے حوادث سے پاک ہونا، ایک ہوتا ہے ان کی علامتوں سے۔ جیسے اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے۔ اب جگہ کے لیے جو چیزیں علامت بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ جسم و جسمانیات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جسم و جسمانیات کی جو علامتیں ہیں، جسم ہے تو درد بھی ہوگا، جسم ہے تو اس میں آنسو بھی ہوں گے، اس میں تکلیفیں بھی ہوں گی، یعنی اللہ تعالی حوادث سے بھی پاک ہے، اور حوادث کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، تنہا عبادت کا مستحق ہونا۔ اللہ تنہا عبادت کا حق رکھتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی کسی اور کو کہے کہ یہ بھی عبادت کا حق رکھتا ہے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ بالکل کافر ہو جائے گا۔ کوئی اگر کہہ دے کہ یہ بھی عبادت کا حق رکھتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 7، جملہ مخلوقات کا خالق ہونا۔
یعنی تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے. تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے. کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ فلاں نے پیدا کیا، فلاں نے پیدا کیا، تو ہمارے بزرگان دین کے حوالے سے جو واقعات ہیں کہ فلاں نے مردہ زندہ کیا ہے، یقیناً وہ موجود ہے، حقیقت ہے. لیکن ذرا کوئی یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنے سے زندہ کیا ہے تو کافر ہو جائے گا. اپنے سے زندہ کیا تو کافر ہو جائے گا. اور جب یہ کوئی کہے کہ انہوں نے اپنے سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، تب حقیقت میں زندہ کرنے والا کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا. یہ الگ بات ہے کہ یہاں اللہ کے بندے کر رہے ہیں، لیکن اصل آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. اگر اس کا آرڈر نہ مانے اصل، تب تو بندہ کافر ہو جائے گا. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں حضور غوث اعظم اپنے سے مردہ زندہ کرتے ہیں، تب تو کافر ہو جائے گا. کوئی یہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے مردہ زندہ کرتے ہیں، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اپنے سے کیے، تو کیا ہو جائے گا؟ بندہ کافر ہو جائے گا. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا، اللہ کے فضل سے کیا ہے. ٹھیک ہے؟ سات، جملہ مخلوقات کا خالق ہونا. نمبر 8، ہر کمال و خوبی کا جامع ہونا. یعنی اللہ تعالی ہر کمال، ہر خوبی، جتنی بھلائی والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا کیا ہے؟ جامع ہے. ہر کمال اور ہر خوبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ جامع ہے. ہر کمال اور خوبی کا جامع ہونا، مثلاً بے مثل ہونا. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، بے مثل ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بھی ضروریات دین میں سے. اللہ جیسا کوئی کسی کو مان لے تو بھی کافر ہو جائے گا. نمبر 9، رحیم ہونا. اللہ جیسا مہربان بھی کوئی نہیں ہے. نمبر 10، خبیر، خبر رکھنے والا. نمبر 11، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. لم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تخلیق فرماتا ہے، اللہ تعالی جنتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جننا اور تخلیق کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو جنا بھی نہیں اور اللہ کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. نمبر 13، معز، عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی. نمبر 14، مذل ہونا، یعنی عزت دینے والا ہونا، ذلت دینے والا ہونا. تو عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 15، حی ہونا، یعنی زندہ ہونا، جو اپنے سے زندہ ہے. زندہ ہم بھی ہیں لیکن وہ حی ہے، وہ اپنے سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا ہے. اور ساری دنیا کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے جو متعلق عقیدہ ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. نمبر 16، قیوم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے جو ہے قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے. ٹھیک. نمبر 17، علم والا ہونا، جاننے والا ہونا، جو وہ جانتا ہے اس کو کسی نے علم نہیں دیا ہے، وہ اپنے سے سب کچھ جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم بھی جانتے ہیں اللہ بھی علیم ہے. اب کوئی کہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علیم ہے یعنی علم رکھتے ہیں، اللہ بھی علم رکھتا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا. یہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی علم والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم والے ہیں. فرق کتنا ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ اللہ کو جو علم ہے اس کا اپنا علم ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا ہے، اور حضور کو جتنا جو کچھ علم ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے. تو فرق ہو گیا نا، فرق تو ہو گیا. خدا ماننا تو تب بنتا تھا نا جب ہم یہ کہتے تھے اللہ بھی اپنے سے علم رکھتا ہے اور حضور بھی اپنے سے علم رکھتے ہیں، تب خدا مانا جاتا. ہم نے خدا کہاں مانا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں علم اپنا جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے تو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایک فرق تو یہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. باقی کسی کا علم ایسا نہیں ہے جو ہر چیز کو گھیر لے، صرف اللہ ہی کا علم ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. تو نمبر 17 علم والا ہونا. نمبر 18 قدرت والا ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو وہ طاقت دے وہی قدرت والا ہو سکتا ہے، جس کو اللہ طاقت نہ دے وہ قدرت والا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت والا جاننا بھی ضروریات دین میں سے. اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو مسلمان رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. نمبر 19 ارادہ والا ہونا. جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسی کا ہی ارادہ ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. وہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے، وہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہ ہلے. تو ارادہ والا ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالی ارادہ والا ہے، اسی کے ارادے سے، اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 20 قدیم. قدیم جانتے ہیں، پڑھ چکے نا پہلے، کیا؟ ہمیشہ سے. آگے لفظ آ رہا ہے 21 نمبر پہ ازلی اور ابدی. یہاں پر بھی ہمیں جو ازل جو ہمیشہ سے ہو، ابد جو ہمیشہ رہے گا. تو ازلی بھی جو ہمیشہ سے ہو اور ابدی بھی جو ہمیشہ سے ہو. اللہ ہی کی ذات ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود. کیا کہتے ہیں؟ واجب الوجود، یعنی وہ پروردگار عالم. اور واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نمبر 22 سمیع سننے والا ہونا. نمبر 23 بصیر دیکھنے والا ہونا. نمبر 24 متکلم بولنے والا ہونا، کلام کرنے والا ہونا. اللہ کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم کلام کرتے ہیں، ہم الفاظ کے محتاج ہیں، بہت ساری چیزوں کے ہم محتاج ہیں. اللہ بھی کلام کرتا ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا کلام حروف سے پاک ہے، اس کا کلام الفاظ سے پاک ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی تو ہے. قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الفاظ حروف سب سے پاک ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ الفاظ اور حروف اور الفاظ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کلام فرماتا ہے، لیکن کیسے؟ جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہو گیا. 25 نمبر پہ دیکھیے رازق اور رب العالمین ہونا. رزق دینے والا اور عالم کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. نمبر 26 آسمانی کتابیں نازل کرنا. آسمانی کتابیں کس نے نازل کی ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں قرآن شریف اللہ نے نازل کی ہے اور توریت کسی اور نے نازل کی ہے تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آسمانی کتابیں نازل کرنا یہ بھی عقیدہ ماننا ہمارے ضروریات دین میں سے ہے. جو کافر یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ محمد رسول اللہ جو ہیں جب حضور قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ یہ رات بھر معاذ اللہ گڑھتے ہیں اور صبح آ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں. تو وہ کافر ہیں. اس لیے کہ یہ عقیدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچاتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آتے تھے، وہ اللہ نازل فرماتا تھا. حضور علیہ السلام اپنے سے نہیں فرمایا کرتے تھے. تو آسمانی کتابیں نازل کرنا یہ بھی ضروریات دین میں سے. نمبر 27 رسولوں کو بھیجنا. اللہ تبارک و تعالی نے ہی رسولوں کو بھیجنا ہے، لیکن اللہ پر کیا یہ واجب ہے؟ اللہ پر واجب نہیں ہے. لیکن رسولوں کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نہیں بھیجا ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. یہ ضروریات دین کے میں نے آج 27 جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے باقی جو میں نے ٹک کروایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور جو اس کے بعد والا ہمارا جو سبق ہے اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی PDF بھی میں بھجوا دیتا ہوں مکمل. تو جو لوگ نئے ہیں، کیونکہ پرانے والوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وہ اس کو پڑھ چکے ہیں، جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے دشواری ہوگی. دشواری کیا، اب یہاں تو جو ہے مختصر انداز کے اندر پورا ہو ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مختصر انداز میں پورا ہو ہی جا رہا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ میں کوئی جواب یہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سوال و جواب کی شکل میں، کیونکہ یہاں وہ ساری باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھی ہوئی ہیں، تو وہ جو ہم اللہ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدہ ہے، وہ جو چیپٹر ہمارا، اس میں سوال اور جواب کی شکل کے اندر پورے عقائد لکھے ہوئے ہیں بہار شریعت کی روشنی کے اندر. اور جس طرح بہار شریعت کی ترتیب ہے ہم نے اسی سے لے کر کے سوال جواب تیار کر کے لکھے، اور دیگر کتابوں سے بھی ہم جو ہے استفادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیش کر دیا جائے گا. تو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے، جو نئے احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو PDF بھیجی جا رہی ہے اس کو آپ لوگ جو ہے بغور پڑھیں، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کو